اف خدایا، اگر آج شہرام بھائی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میری قبر تو آج اس کمرے میں ہی کچھ جانی ہے۔ لیکن کیا کروں، ان کے کمرے کی یہ خوشبو مجھے مقناطیس کی طرح کھینچ لاتی ہے۔ ہانیہ نے دبے پاؤں شہرام کے کمرے کا دروازہ کھولا اور چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں وہی مخصوص مسحور کن مہک رچی بسی تھی جو شہرام کی شخصیت کا حصہ تھی۔ یہ خوشبو ہانیہ کے حواس پر اس طرح سوار تھی کہ اسے لگتا تھا جیسے وہ سانس نہیں لیتی بلکہ اس خوشبو کو اپنی روح میں اتارتی ہے۔ ہانیہ کی عمر بمشکل 19 سال تھی جبکہ شہرام 26 سال کا ایک باروک اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ رشتے میں وہ اس کا تایا ذات تھا اور پورا گھر اس کے غصے اور روب سے تھر تھر کانپتا تھا۔ مگر ہانیہ، وہ تو جیسے آگ سے کھیلنے کی شوقین تھی۔ وہ اسے شہرام بھائی کہتی تھی مگر اس کے دل میں جو طوفان اٹھتے تھے وہ بھائی والے ہرگز نہیں تھے۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ ڈر اور کشش دراصل محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اطمینان سے سانس لیا۔ شہرام ابھی آفس میں تھا اور چچی جان کچن میں مصروف تھی۔ یہ وقت اس کے لیے غنیمت تھا۔ وہ سیدھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آج کون سا پرفیوم لگایا جائے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی اور شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر مسکرائی۔ پھر اس کی نظر بیڈ پر پڑے شہرام کے سیاہ کوٹ پر پڑی جو صبح شاید جلدی میں چھوڑ گئے تھے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ بھاری کوٹ اٹھایا اور اپنے نازک کندھوں پر پہن لیا۔ کوٹ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ آستین ہاتھوں سے نیچے لٹک رہی تھی مگر اسے لگا جیسے شہرام نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کوٹ کے کالر میں منہ چھپایا اور گہرا سانس لیا۔ مسٹر شہرام خان، اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو مخاطب کیا اور پھر اپنی ہی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہانیہ، تم بھی نا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ ہٹلر اور تم اس کی ہیروئن، توبہ کرو۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہاں قیمتی پرفیومز کی ایک قطار سجی تھی۔ شہرام کو خوشبو کا جنون تھا اور ہانیہ کو شہرام کی چیزوں کو چھیڑنے کا۔ اس نے ایک مہنگی ترین کرسٹل کی بوتل اٹھائی۔ یہ شہرام کا پسندیدہ پرفیوم تھا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آج کل یہ کون سی خوشبو لگا رہے جو کزنز کی محفل میں اتنی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اس نے نوزل کو دبانے کی کوشش ہی کی تھی کہ باہر راہی دائرے میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دھک! ہانیہ کے دل حلق میں آ گیا۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ کانپے اور وہ بھاری کرسٹل کی بوتل اس کی انگلیوں سے پھسل گئی۔ نہیں! اس نے منہ سے دبی چیخ نکلی۔ چھنک! ایک زوردار آواز کے ساتھ بوتل ڈریسنگ ٹیبل کے ماربل ٹاپ سے ٹکرائی اور کرچی کرچی ہو گئی۔ پورا کمرہ تیز خوشبو سے بھر گیا مگر ہانیہ کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ عام نقصان نہیں تھا، یہ شہرام کی پسندیدہ ترین چیز کا قتل تھا۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ وہ تو مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کانچ سمیٹنے کی کوشش کی لیکن اس کا دھیان مایوں پر تھا جو تیزی سے ماربل سے بہہ کر نیچے کارپیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اسے بس یہ ثبوت مٹانا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی کپڑا نظر نہیں آیا۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر پاس ہی ہینگر میں لٹکے ہوئے شہرام کے سفید قلف لگے کرتے میں پڑی جو انہوں نے جمعے کی نماز کے لیے استری کروا کر رکھا تھا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے ہانیہ نے وہ اچلا سفید کرتا کھینچا اور ڈریسنگ ٹیبل پر گری سارے پرفیوم کو اس کرتے کے دامن سے رگڑ رگڑ کر صاف کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماربل تو صاف ہو گیا تھا مگر شہرام کا پسندیدہ سفید کرتا داغدار ہو چکا تھا اور اس میں سے ایسی تیز خوشبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹ جائے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خوف سے رونے والی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے وہ گیلا اور داغدار کرتا واپس ہینگر پر لٹکایا تاکہ وہ سوکھ جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے، حالانکہ یہ اس کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔
کوٹ اس نے پہلے ہی اتار پھینکا تھا۔ دل کی دھڑکنیں قابو میں کر کے وہ چور نظروں سے باہر جھانکی۔ راستہ صاف تھا۔ وہ ننگے پاؤں وہاں سے بھاگی اور سیدھی اپنی کزن رمشا کے کمرے میں جا گھسی۔ رمشا وہاں سکون سے میگزین پڑھ رہی تھی۔ ہانیہ کو ہانپتے ہوئے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ کیا ہوا ہانیہ؟ ایسے کیوں بھاگ رہی ہو جیسے پولیس پیچھے لگی ہو؟ ہانیہ نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنا سینہ پکڑا۔ رمشا، تم پولیس کی بات کر رہی ہو؟ میرے پیچھے تو آج موت لگ گئی ہے۔ مجھ سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے۔ کیا 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 ہے تم نے؟ رمشا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کہیں پھر شہرام بھائی کے کمرے میں تو نہیں گئی تھی؟ ہاں گئی تھی نا، اور وہاں ان کا وہ پسندیدہ امپورٹڈ پرفیوم وہ ٹوٹ گیا مجھ سے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ رمشا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تم نہیں سدھرو گی ہانیہ۔ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ پورے گھر کا نقشہ بدل دیں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں کتنے پوزیسو ہیں۔ شکر کرو فرش پر گرا، صاف ہو جائے گا۔ نہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے گھبراہٹ میں صفائی کرنے کے لیے ان کا وہ جمعے والا سفید کرتا اٹھا لیا اور اس سے سارا پرفیوم صاف کر دیا۔ رمشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا تم نے شہرام بھائی کے کرتے سے فرش صاف کیا؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ کرتا انہوں نے کل فنکشن کے لیے نکالا تھا۔ تم تو گئی کام سے ہانیہ، اس بار تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے مت ڈراؤ نا یار، میں ویسے ہی مر رہی ہوں، ہانیہ نے منہ بسوڑا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس سے پہلے انہیں پتہ چلے میں چپکے سے وہ کرتا لانڈری میں ڈال دوں، یا پھر ابھی وہ بات مکمل ہی نہیں کر پائی تھی کہ باہر لاؤنج سے شہرام کی گرجدار آواز گونجی۔ ماما، میرے کمرے میں کون گیا تھا؟ ہانیہ کا رنگ ہلدی کی طرح سرد ہو گیا۔ وہ آ گئے ہیں رمشا، وہ آ گئے ہیں۔ وہ خوف سے رمشا کے پیچھے چھپنے لگی۔ شہرام اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا تھا، پرفیوم کی بے تحاشا بو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کی تیز نگاہ نے فوراً ٹوٹے ہوئے کانچ کی ذرات اور پھر ہینگر پر لٹکے اس کے سفید کرتے کو دیکھ لیا تھا، جس کا دامن بری طرح داغدار اور مڑا ہوا تھا۔ اس کا پارا ساتویں آسمان پر تھا۔ یہ صرف نقصان کی بات نہیں تھی، یہ اس کی پرائیویسی میں مداخلت تھی، اور اس گھر میں سوائے ایک سرپھری لڑکی کے یہ جرائم کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ شہرام نے غصے سے مٹھی بھیجی اور کمرے سے نکل کر سیدھا کزنز کے کمروں کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی دھمک بتا رہی تھی کہ آج خیر نہیں ہے۔ دوسری طرف ہانیہ رمشا کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ پلیز رمشا، بچا لو نا، کہہ دینا بلی آئی تھی یا کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ ہوا کا جھونکا کرتا اٹھا کر فرش صاف نہیں کرتا ہانیہ، رمشا نے بے بسی سے کہا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور شہرام وہاں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا اور آستین کہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی نظر سیدھی ہانیہ پر جمی جو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ ہانیہ! اس کی آواز میں اتنی سرد گرمی اور سختی تھی کہ ہانیہ کی روح کانپ گئی۔ باہر آؤ ابھی اسی وقت! ہانیہ نے بے چارگی سے رمشا کو دیکھا مگر وہ بھی نظریں جھکا گئی تھی۔ شہرام کا غصہ مشہور تھا اور آج ہانیہ نے واقعی شیر کے منہ میں ہاتھ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی غلطی اس کی زندگی میں کیسا موڑ لانے والی ہے، اور نہ ہی شہرام جانتا تھا کہ جس لڑکی پر وہ اس وقت قہر بن کر ٹوٹنے والا ہے وہی لڑکی کل کو اس کے دل کی دھڑکن بن جائے گی۔ لیکن فی الحال وہاں صرف خوف تھا اور شہرام کا جلال۔ شہرام کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ رمشا بھی اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ ہانیہ سر جھکائے کانپ رہی تھی اور آنسو اس کے گالوں پر لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ہانیہ، شہرام نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے کمرے میں جانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ اور یہ کیا حشر کیا تم نے میرے کرتے کا؟ ہانیہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ شہرام بھائی، وہ میں بس پرفیوم دیکھنے گئی تھی، ہاتھ لگا تو گر گیا، میں ڈر گئی تھی اس لیے جلدی میں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ تو ڈر کے مارے تم نے میرا استری شدہ کرتا اٹھا لیا اور اس سے فرش پر گرا کیمیکل صاف کر دیا؟ شہرام نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے کیا؟ تم 19 سال کی ہو،
مگر حرکتیں تمہاری 5 سال کی بچوں جیسی ہیں۔ تمہیں ذرا اندازہ ہے وہ پرفیوم کتنا مہنگا تھا، اور وہ سوٹ میں نے اسپیشل آرڈر پر تیار کروایا تھا۔ آئی ایم سوری، ہانیہ نے روتے ہوئے بمشکل کہا۔ سوری؟ شہرام نے دیوار پر مکہ مارا جس سے ہانیہ اچھل پڑی۔ تمہاری اس سوری سے میرا نقصان پورا ہو جائے گا۔ آئندہ میرے کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی نا تو تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوڑ لگا دی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ شہرام وہیں کھڑا ہانپتا رہا۔ رمشا نے ڈرتے ڈرتے کہا، بھائی وہ بچی ہے، ڈر گئی تھی۔ بچی نہیں ہے وہ رمشا، سر پر چڑھا رکھا ہے سب نے۔ شہرام پیر پٹکتا ہوا واپس مڑا اور اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے میں اب بھی اس کے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اب اسے مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ اس نے غصے سے وہ سب خراب کرتا اٹھایا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا، لیکن پھر اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے ٹوٹے ہوئے کانچ پر پڑی۔ اسے اچانک ہانیہ کا وہ خوفزدہ چہرہ اور آنسوؤں سے بھری بڑی بڑی آنکھیں یاد آئیں۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ زیادہ ڈانٹ دیا میں نے شاید۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ پاگل لڑکی، بس بتا دیتی تو میں جان تھوڑی لے لیتا۔ اسے اپنی زیادتی کا احساس ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا ہانیہ معصوم ہے اور اسے شہرام کی چیزوں سے ایک عجیب سی انسیت ہے۔ شہرام کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ اسے ہانیہ کا رونا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ شام تک شہرام کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہا۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر اس سے معافی مانگ لے گا اور اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ لے جائے گا۔ واپسی پر اس نے ہانیہ کی پسندیدہ چاکلیٹس خریدی اور ایک خوبصورت بکے بھی بنوایا۔ وہ سارا راستہ یہی سوچتا رہا کہ ہانیہ پھول دیکھ کر کیسے مسکرائے گی۔ گھر پہنچ کر وہ فریش ہوا اور سیدھا ہانیہ کے کمرے کی طرف گیا۔ ہاتھ میں پھول اور چاکلیٹس لی اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ دروازہ نہیں بھاگا۔ وہ دستخط دینے کے لیے والا تھا کہ اندر سے ہانیہ کی آواز نے اسے روک دیا۔ تمہیں پتہ ہے رمشا، وہ انسان نہیں، جلاد ہے، جلاد۔ ہانیہ رو رو کر ناک صاف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ بولے جا رہی تھی۔ اس چنگیز خان کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا، سب کے سامنے اتنا ڈانٹا۔ دل کرتا ہے میرا کہ ان کے سر پر وہی پرفیوم کی بوتل مار دوں۔ شہرام کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ رمشا ہنس پڑی۔ یار چپ ہو جاؤ، وہ بڑے ہیں، غصہ آ گیا ہوگا۔ کاہے کا غصہ؟ ہانیہ تب کر بولی۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے ان کی شادی ہو جائے، کسی ایسی لڑکی سے ہو جائے جو ان کی ناک میں دم کر کے رکھے، پھر ہی نہ پتہ چلے گا۔ یہ شہرام سکندر میری جان چھوڑ دے بس، مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی اب۔ شہرام کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ جو نرمی اور پیشوانی وہ لے کر آیا تھا وہ ہانیہ کے ان الفاظ کے ساتھ کافور ہو گئی۔ جان چھڑوانا چاہتی ہو مجھ سے اور کسی اور سے شادی کی بددعائیں دے رہی ہو۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ اسے منانے آیا تھا اور وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پھولوں کو دیکھا اور پھر انہیں وہی کوریڈور کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ چاکلیٹس کا ڈبہ اس نے اپنی جیب میں واپس رکھا۔ تمہاری یہ خواہش تو کبھی پوری نہیں ہوگی ہانیہ، اس نے زیر لب کہا اور الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ اب اس کے دماغ میں معافی نہیں بلکہ ایک جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ بیگم سکندر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بیٹے کو یوں اچانک اور سنجیدہ حالت میں دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا شہرام، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہرام ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا مگر آنکھوں میں طوفان تھا۔ ماما مجھے شادی کرنی ہے۔ بیگم سکندر کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں تو کب سے کہہ رہی تھی۔ بتاؤ کوئی لڑکی پسند ہے یا میں اپنی پسند سے لڑکی پسند ہے؟ شہرام نے 2 ٹوکن ڈانس میں کہا۔ کون ہے؟ میں جانتی ہوں؟ ماں نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہانیہ بیگم۔ ہانیہ بیگم سکندر حیرت سے ساکت رہ گئی۔ ہانیہ تمہاری تایا زاد ہانیہ، مگر شہرام وہ تو تم سے بہت چھوٹی ہے اور ابھی بچی ہے۔ تم تو ہمیشہ اس سے ڈانٹتے رہے ہو، مجھے لگا تم اسے پسند نہیں کرتے۔ پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے ماما۔ شہرام نے گہری سانس لی۔
اس کے کانوں میں اب بھی ہانیہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ مجھے انسی کی شکل بھی نہیں دیکھنی، بس مجھے ہانیہ ہی چاہیے۔ آپ تایا ابو سے بات کریں، مجھے یہ نکاح جلد از جلد چاہیے۔ مگر بیٹا اس کی پڑھائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ شہرام اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مزید بحث نہیں چاہتا، بس آپ کل ہی رشتہ مانگیں گی، میں انکار نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ بیگم سکندر پریشانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دوسری طرف ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی اب بھی شہرام کو کوس رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ جس چنگیز خان سے وہ جان چھڑوانا چاہتی تھی اس نے اسے عمر قید سزا سنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ شہرام خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا جبکہ ہانیہ نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور دوسری کرسی پر جا بیٹھی۔ شہرام نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ ہانیہ بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ تایا ابو نے شفقت سے اسے بلایا۔ ہانیہ ڈرتے ڈرتے آئی۔ اسے لگا شاید شہرام نے کل والی شکایت لگا دی ہے۔ جی بابا۔ بیٹا تم جانتی ہو کہ شہرام میرا بھتیجا نہیں بلکہ بیٹے جیسا ہے۔ تایا ابو نے تمہید باندھ دی۔ ہانیہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ شہرام اطمینان سے چائے کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ شہرام نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ یہ جملہ ہانیہ پر کسی بم کی طرح گرا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھل گیا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے شہرام کو۔ شہرام نے کپ میز پر رکھا اور نظریں اٹھا کر سیدھا ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہ میں عجیب سی چیلنج اور ملکیت کا احساس تھا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانیہ کی آواز کانپ گئی۔ شہرام بھائی تو بھائی مت کہو ہانیہ۔ شہرام کی بھاری آواز گونجی۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اب ہم کزن سے بڑھ کر رشتے میں بندھنے والے ہیں۔ ہانیہ کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ اس نے تو شہرام کی شادی کی دعائیں مانگی تھی، یہ نہیں مانگا تھا کہ وہ شادی اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ پھٹ پڑی اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ میز پر سناٹا چھا گیا۔ شہرام کے چہرے پر ناگواری آئی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انکار وقتی ہے۔ اس نے جو ٹھان لیا تھا وہ کر کے رہتا تھا اور اب ہانیہ کو حاصل کرنا اس کی انا اور محبت دونوں کا مسئلہ بن چکا تھا۔ ہانیہ کے انکار نے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی طاری کر دی، مگر شہرام کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ کا یہ ڈر اور انکار محض ایک عارضی جذباتی رد عمل ہے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب اس کی والدہ بیگم سکندر اندر داخل ہوئی۔ شہرام بیٹا تم دیکھ رہے ہو ہانیہ کا رد عمل، وہ بچی ڈر گئی ہے، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا دوپہر سے، بیگم سکندر نے فکر مندی سے کہا۔ شہرام مڑا، اس کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ وہ ڈر نہیں ہے ماما، وہ صرف گھبراہٹ ہے۔ اسے لگتا ہے میں کوئی عفریت ہوں جو اسے کھا جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے منا لوں گا۔ منا لو گے یا ڈر کے مناؤ گے؟ ماں نے اسے گھورا۔ دیکھو شہرام، زبردستی کے رشتوں میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ زبردستی نہیں ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں اسے خوش رکھوں گا، بس اسے یہ بات سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ شہرام نے حتمیہ لہجے میں کہا۔ آپ تایا ابو سے کہہ کر منگنی کی تاریخ پکی کریں، مجھے جلد از جلد نکاح چاہیے۔ دوسری طرف ہانیہ کے کمرے میں رمشا اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یار ہانیہ، تم بلا وجہ اتنا ری ایکٹ کر رہی ہو۔ شہرام بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں، ہینڈسم ہے، ویل سیٹلڈ ہے اور سب سے بڑھ کر وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ ہانیہ نے تکبر میں مدموع دے کر سسکاری بھری۔ تمہیں پسند ہے تو تم کر لو شادی، مجھے تو ان کی شکل دیکھ کر خوف آتا ہے۔ کل دیکھا نہیں تھا کیسے شیر کی طرح دھاڑ رہے تھے۔ پوری زندگی میں ایسے انسان کے ساتھ کیسے گزاروں گی جو بات بات پر چیختا ہو، مگر آج صبح ہونے کیسے سب کے سامنے تمہیں پرپوز کیا، وہ تو دیکھا ہوتا ہے۔ رمشا نے اسے چھیڑا۔ ہانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ پرپوزل نہیں تھا، وہ حکم تھا، آرڈر جاری کیا تھا انہوں نے۔ رات کے کھانے پر ہانیہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔
مگر انا بھی کوئی چیز تھی۔ جب سب سونے چلے گئے اور گھر میں خاموشی چھا گئی تو ہانیہ کو شدید پیاس لگی۔ اس نے دروازہ کھولا اور چور نظر سے کوریڈور کا جائزہ لیا۔ شکر ہے راستہ صاف ہے۔ وہ دبے کر پاؤں کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں اندھیرا تھا۔ اس نے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالی اور منہ لگا کر پانی پینے لگی۔ ٹھنڈا پانی حلق سے اترا تو جان میں جان آئی۔ وہ بوتل واپس رکھ کر جیسے ہی مڑی، اندھیرے میں کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ آہ! اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اب وہ اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتی، دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ ہانیہ کا سانس رک گیا۔ اندھیرے میں بھی وہ اس مخصوص خوشبو کو پہچانتی تھی، وہی پرفیوم جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا تھا۔ شہرام نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا مگر چھوڑا نہیں۔ اس نے لائٹ کا سوئچ آن کر دیا۔ اچانک روشنی سے ہانیہ کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو شہرام کا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ شہرام کی آواز بھاری اور سرگوشی نما تھی۔ ہانیہ کا دل سینے میں جیسے ہتھوڑی برسانے لگا۔ وہ اتنے قریب تھے کہ شہرام کی گرم سانسیں ہانیہ کے ماتھے کو چھو رہی تھی۔ ہانیہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ کچن کا کاؤنٹر اور شہرام کے درمیان پھنس چکی تھی۔ چھوڑے مجھے! ہانیہ کی آواز کانپ گئی۔ شہرام نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ اپنا ایک ہاتھ اس کے پیچھے کاؤنٹر پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں ہانیہ کے خوفزدہ چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کیوں؟ مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ شہرام نے آبرو چکایا۔ بہت! ہانیہ نے سوچ بول دیا۔ اس کی نظریں شہرام کے کالر پر اٹکی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شہرام مسکرا دیا۔ ڈرنا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ میں نے بھوک ہڑتال کی ہے، ہانیہ نے ہمت کر کے کہا، حالانکہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اچھا؟ شہرام اس کے مزید قریب ہو گیا۔ ہانیہ کے دل حلق میں آ گیا۔ اور یہ ہڑتال کب تک چلے گی؟ جب تک میں شادی سے انکار نہ کر دوں؟ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر تو تم بھوکی مر جاؤ گی ہانیہ۔ شہرام نے نرمی مگر سختی سے کہا، کیونکہ میں انکار نہیں کرنے والا۔ ہانیہ نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہرام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے باندھ رہی تھی۔ غصہ اور خوف اپنی جگہ مگر اس لمحے شہرام کی قربت نے اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے دھکا نہیں دے پا رہی تھی۔ شہرام نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھایا اور ہانیہ کے چہرے پر گری ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے عرصہ۔ اس کے پوروں کا لمس ہانیہ کے گال پر محسوس ہوا تو ہانیہ کو لگا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ تمہارا یہ بچنا مجھے اچھا لگتا ہے مگر ہر وقت نہیں۔ شہرام کی آواز مدھم ہو گئی۔ جاؤ سو جاؤ، کل سے ڈھنگ سے کھانا کھانا ورنہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانا آتا ہے۔ یہ کہہ کر شہرام پیچھے ہٹ گیا اور راستہ چھوڑ دیا۔ ہانیہ ایک لمحہ اسے دیکھتی رہی جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے اسے جانے دیا ہے، اور پھر وہ وہاں سے بھاگی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل ابھی تک کسی جنگلی گھوڑے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا جہاں شہرام نے چھوا تھا۔ وہاں اب بھی جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ خوف کے ساتھ یہ عجیب سی کیفیت کیا تھی؟ اگلے 2 دن گھر میں عجیب سی گھرمگاہی رہی تھی۔ شہرام کی ضد کے آگے آخرکار ہانیہ کے والدین کو بھی سر جھکانا پڑا۔ ہانیہ نے بہت احتجاج کیا مگر اس بار شہرام نے براہ راست اس سے بات کرنے کے بجائے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے۔ اس نے ہانیہ کے لیے ڈھیر سارے تحائف بھجوائے، کپڑے، جیولری اور وہی چاکلیٹس جو اس دن وہ لے کر گیا تھا۔ شام کو چھت پر جب ہانیہ کپڑے اتارنے گئی تو شہرام وہاں پہلے سے موجود تھا، جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ہانیہ اسے دیکھ کر واپس مڑنے لگی تو شہرام نے پکارا، ہانیہ رکو! ہانیہ رک گئی۔ شہرام چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ناراضگی ختم نہیں ہوئی ابھی تک؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آپ میری مرضی کے خلاف جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے شکوہ کیا مگر اب اس کے لہجے میں وہ پہلے والی کاٹ نہیں تھی۔
کچن والے واقعے کے بعد وہ شہرام کی نظروں کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، سوائے ان لمحات کے جب تم خوشی سے رو پڑو۔ ہانیہ خاموش رہی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کا دوپٹہ لہرایا۔ شہرام نے آنکھیں بھر کر اس کا دوپٹہ درست کیا۔ اس عمل میں اس کا ہاتھ ہانیہ کے کندھے سے چھوا۔ ہانیہ کے جسم میں پھر وہی سنسناہٹ دوڑی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اگلے ہفتے ہمارا نکاح ہے، شہرام نے اطلاع دی۔ تیار رہنا مسز شہرام بننے کے لیے۔ ہانیہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے نیچے چلی گئی، مگر اس بار اس کے دل میں خوف سے زیادہ دھڑکنوں کا شور تھا۔ وہ خود کو شہرام کی قربت کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ یہ زبردستی کا سودا تھا یا دل کی کوئی نئی چال، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اتنا طے تھا کہ شہرام سکندر نے اس کے دل کے دروازے پر دستخط دے دی تھی۔ نکاح کی تاریخ طے ہوتے ہی حویلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی آمد و رفت تھی اور تیاریوں کا شور تھا۔ ہانیہ کی حالت عجیب تھی۔ وہ ایک کٹ پتلی کی طرح سب کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ اس کے دل میں شہرام کا خوف بدستور موجود تھا، مگر اب اس خوف میں ایک عجیب سی لرزش اور شرماہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب بھی شہرام کا نام آتا، اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگتا۔ شہرام نے چند دنوں میں ہانیہ کو بری طرح کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے فاصلہ رکھتا، مگر جیسے ہی موقع ملتا اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لے لیتا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سلگتی ہوئی پسندگی تھی جو ہانیہ کے ہوش اڑا دیتی تھی۔ شام کو جیولری کی خریداری کے لیے جانا تھا۔ ہانیہ نے صاف انکار کر دیا تھا، مگر شہرام کا حکم تھا کہ دلہن کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ گاڑی میں شہرام ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، ساتھ والی سیٹ خالی تھی کیونکہ ہانیہ نے پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دی تھی اور ریوشا اس کے ساتھ تھی۔ شہرام نے ریئر ویو مرر سے ہانیہ کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی صاف آیا تھی جو شہرام کو بے حد دلکش لگی۔ ریوشا، ذرا ہانیہ سے پوچھو کہ کیا اسے گاڑی کا اے سی کم لگ رہا ہے؟ چہرہ اتنا لال کیوں ہے؟ شہرام نے شرارت سے پوچھا۔ ریوشا ہنس پڑی جبکہ ہانیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ریوشا، بھائی سے کہہ دو کہ مجھے گرمی نہیں لگ رہی، میرا خون کھول رہا ہے ان کی زبردستی پر۔ شہرام نے زوردار قہقہا لگایا۔ خون کھولنا اچھی بات ہے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جیولری کی دکان پر پہنچ کر شہرام نے سب سے مہنگی اور نفیس انگوٹھیوں کی ٹرے نکلوائی۔ ہاتھ آگے کرو ہانیہ، شہرام نے خوبصورت ڈائمنڈ رنگ اٹھا کر کہا۔ ہانیہ جھجکی۔ میں خود پہن لوں گی، میں نے کہا ہاتھ آگے کرو۔ شہرام کا لہجہ دھیما مگر حکم صادر کرنے والا تھا۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنا مہندی رچا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شہرام نے اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کی نازک انگلیوں کو تھاما۔ اس لمس پر ہانیہ کو لگا جیسے اس کے پورے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر شہرام کی گرفت مضبوط تھی۔ شہرام نے انگوٹھی اس کی تیسری انگلی میں پہنائی اور پھر اسے چھوڑنے کے بجائے انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ پرفیکٹ، بالکل تمہارے ناپ کی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ جیسے تم میرے نام کی ہو۔ ہانیہ کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح دہک اٹھا۔ آس پاس کھڑے سیلز مین اور ریوشا کی موجودگی اسے شرم سے پانی پانی کر رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور منہ پھیر لیا، مگر دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ شخص اسے مار ڈالے گا، ہانیہ نے سوچا۔ گھر واپسی پر رات ہو چکی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آئی تو بیچ پر ایک بڑا سا پیکٹ رکھا تھا۔ اس نے حیرانی سے اسے کھولا۔ اندر ایک سرخ رنگ کا جوڑا تھا، بالکل ویسا جیسا اس نے ایک بار میگزین میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ ساتھ ایک نوٹ تھا، کل کی تقریب میں یہی پہننا، مجھے سرخ رنگ تم پر بہت پسند ہے، شہرام۔ ہانیہ نے سوٹ کو سینے سے لگایا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں تو ان سے نفرت کرتی تھی نا، پھر یہ ہر بات پر میرا دل کیوں پگھلنے لگتا ہے؟ وہ خود سے الجھنے لگی۔ اگلی رات مایو کی تقریب تھی۔ گھر میں ڈھولک کی دھام گونج رہی تھی۔
ہانیہ پیلے رنگ کے لباس میں پھولوں کے زیور پہنے بالکل شہزادی لگ رہی تھی۔ سب خواتین اسے گھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی جب اچانک کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی اور خواتین میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ شہرام اندر داخل ہوا تھا۔ روایت کے مطابق مردوں کا آنا منع تھا، مگر شہرام سکندر کو کون روک سکتا تھا؟ وہ سیدھا ہانیہ کی طرف آیا۔ اس نے سفید شلوار قمیص کے اوپر ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بلا وجیحہ لگ رہا تھا۔ ہانیہ نے چوری چوری پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا دیں۔ شہرام اس کے بالکل سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آس پاس کھڑی لڑکیوں نے معنی خیز مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ کیا میں اپنی ہونے والی بیگم کو دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دوپٹہ مزید ماتھے پر کھینچ لیا۔ شہرام نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے وہ پھولوں والا گجرا ٹھیک کیا جو کھل رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے سرگوشی کی جو صرف ہانیہ نے سنی۔ اتنی پیاری کہ جی چاہتے ابھی نکاح کر لو۔ ہانیہ کا سانس اٹک گیا۔ اس نے بے اختیار سے دیکھا۔ شہرام کی آنکھوں میں دلوانگی تھی۔ شہرام بھائی، رسم ہو گئی ہے، اب آپ جائیں۔ پریم شاہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا۔ لڑکی والوں کو نظر لگانی ہے کیا؟ شہرام کھڑا ہو گیا، مگر اس کی نظریں ہانیہ پر جمی رہیں۔ نظر تو لگ چکی ہے رمشا، تو بس علاج باقی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر ہانیہ کو ایک عجیب سی بے چینی دے گیا۔ اس رات ہانیہ کو نیند نہیں آئی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ شہرام کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کا لمس، سب کچھ اس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ وہ انکار کر رہی تھی، مزاحمت کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ شہرام کی محبت کی گرفت میں آ چکی تھی۔ رات کے پچھلے پہر سے پیاس لگی تو وہ کچن میں گئی۔ واپسی پر سیڑھیوں کے پاس شہرام کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ جاگ رہی ہو؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے پاس آیا۔ پانی پینے آئی تھی، ہانیہ نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ کل ہمارا نکاح ہے ہانیہ۔ شہرام نے اس کا راستہ روکا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، ہانیہ نے جھوٹ بولا۔ جھوٹی؟ شہرام نے مسکرا کر اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ تمہاری آنکھیں سب سچ بول دیتی ہیں۔ ڈرو مت، میں کوئی جلاد نہیں ہوں، بس تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ اتنا مشکل ہے سمجھنا؟ ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ اس لمحے سے لگا کہ شاید شہرام واقعی وہ نہیں ہے جو وہ سمجھتی تھی۔ اس کا دل نرم پڑنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ہڑبڑا کر بولی اور اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر بھاگ گئی۔ شہرام اسے جاتا دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ قلعہ فتح ہونے والا ہے۔ ہانیہ کی وہ نفرت اب پگھل رہی تھی اور کل کا سورج ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا باب لے کر طلوع ہونے والا تھا۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا اور حویلی میں جیسے جشن کا سماں تھا۔ ہانیہ کو آج کے دن کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس وہ کسی اسورا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میک اپ نے اس کے معصوم نقوش کو مزید پھیکا اور پرکشش بنا دیا تھا، مگر ان بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور گھبراہٹ کے سائے بدستور لہرا رہے تھے۔ نکاح کا وقت آیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ جب قاضی صاحب نے اس سے ایجاب قبول کا پوچھا تو اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ ہانیہ بیٹا، بولیے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تایا ابو نے شفقت سے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا۔ سامنے مردوں کے حصے میں شہرام بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں پردے کی آڑ سے ہانیہ کے وجود پر جمی تھیں۔ اسے ہانیہ کی خاموشی پر غصہ نہیں بلکہ پیار آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے۔ بولو ہانیہ، رمشا نے کہنی ماری۔ قبول ہے، ہانیہ بمشکل سرگوشی کی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے 2 موٹے آنسو ٹپک کر اس کے مہندی لگے ہاتھوں پر گر گئے۔ قبول ہے، قبول ہے۔ ان 3 لفظوں نے ہانیہ کی زندگی کی ڈور ہمیشہ کے لیے شہرام سکندر کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ ادھر شہرام نے بلند اور پر اعتماد لہجے میں 3 بار قبول ہے کہا تو فضا مبارکباد ہو کی آوازوں سے گونج اٹھی۔
شہرام کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت حاصل کر لی تھی۔ رخصتی کے وقت ہانیہ کا رونا دھونا دیکھ کر شہرام کا دل پسیج گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے ہانیہ کو اپنے گھر، اپنے کمرے اور اپنی زندگی میں لانے کی جلدی تھی۔ جب ہانیہ کو دلہن بنا کر اس کے کمرے میں لایا گیا، جہاں کچھ دن پہلے پرفیوم ٹوٹنے کا حادثہ ہوا تھا، تو ہانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرہ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ہر طرف سرخ گلاب کے پھول سجے تھے اور فضا میں شہرام کے پسندیدہ پرفیوم کے بجائے تازہ پھولوں اور مہنگی خوشبوؤں کا امتزاج تھا۔ رمشا اور دوسری کزنز اسے بٹھا کر چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ہانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب وہ اور شہرام اکیلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ قدموں کی آہٹ نے اسے بتایا کہ وہ آ گیا ہے۔ شہرام نے آہستگی سے دروازہ لاک کیا اور مڑ کر بیڈ کے وسط میں سمیٹی ہوئی ہانیہ کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جیسے خود کو چھپانا چاہ رہی ہو۔ شہرام نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا اور آستین فولڈ کرتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بیڈ کے ایک جانب بیٹھتے ہی گدے میں جو خم پیدا ہوا، اس سے ہانیہ مزید سمجھ گئی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ شہرام کی آواز میں وہ روب نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی مٹھاس اور گہرائی تھی۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شہرام نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اس کے چہرے سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ ہانیہ نے سختی سے آنکھیں بند رکھی تھیں۔ اس کا چہرہ شرم اور خوف سے تمتما رہا تھا۔ آنکھیں کھولو ہانیہ۔ شہرام نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آج کی رات ڈرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہانیہ نے کپ کپاتی پلکیں اٹھائیں تو سامنے شہرام کا چہرہ انتہائی قریب پایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایسی شدید تپش تھی کہ ہانیہ کو لگا وہ پگھل جائے گی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شہرام نے سرگوشی کی اور اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں ہانیہ کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ شہرام بھائی، ہانیہ کی زبان پھسل گئی۔ شہرام نے فوراً اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ آج کے بعد بھائی مت کہنا، میں تمہارا شوہر ہوں ہانیہ، صرف شوہر۔ یہ کہہ کر اس نے ہانیہ کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہانیہ کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے، جبکہ شہرام کا لفظ آگ کی طرح گرم تھا۔ شہرام نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک طویل نرم بوسہ دیا۔ ہانیہ کے جسم میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ شہرام نے اسے بازوؤں کے حصار پہ لیتے ہوئے قریب کیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہانیہ کا سر شہرام کے سینے سے جا ٹکرایا، جہاں اس کا دل بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے جانے دے۔ ہانیہ نے کمزور سی مزاحمت کی۔ اب تو پوری عمر نہیں جانے دوں گا۔ شہرام نے اس کے بالوں سے ایک لٹ ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کی، پھر وہ جھکا اور اس کے کان کے لوگ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ ہانیہ کا سانس رک گیا۔ اس نے بے اختیار شہرام کی کرتے کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ شہرام نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مزید اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا ایک ہاتھ ہانیہ کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کی گردن کے پیچھے۔ اس نے نرمی سے ہانیہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ مہر ہے میری تم پر، اس نے مدھم لہجے میں کہا اور پھر اس کی بند آنکھوں کو باری باری چوما۔ ہانیہ کا پورا وجود اس قربت کے نشے میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے روک نہیں پا رہی تھی۔ شہرام کی نظریں اب اس کے کپ کپاتے گلابی لبوں پر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے جھکا۔ ہانیہ نے گھبرا کر آنکھیں مینچ لیں۔ شہرام نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس نے وقت کو تھم جانے پر مجبور کر دیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا غائب ہو گئی ہے۔ شہرام کی گرفت اس پر مضبوط ہوتی گئی۔ وہ اسے اپنی سانسوں میں بسانا چاہتا تھا۔ اس کے بوسے میں شدت اور دیوانگی تھی۔ ہانیہ کی سانسیں اکھڑنے لگیں، مگر شہرام نے اسے چھوڑنے کے بجائے مزید گہرائی سے اس کے وجود کو محسوس کیا۔ کچھ لمحوں بعد جب شہرام پیچھے ہٹا تو دونوں ہانپ رہے تھے۔ ہانیہ کا چہرہ انار کی طرح سرخ تھا اور وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ شہرام نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ شہرام،
کہ کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے گھبرا کر اس کے کندھے کا سہارا لیا۔ اپنی بیوی کو حق ادا کر رہا ہوں۔ شہرام نے اسے بیڈ کے درمیان لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے ہانیہ کے بھاری زیورات کو ایک ایک کر کے اتارنا شروع کیا۔ ہر زیور اتارتے ہوئے اس کی انگلیاں ہانیہ کی جلد کو چھوتی اور ہانیہ کے جسم میں بجلی سے بھر دیتی۔ جب شہرام نے اس کی گردن پر اپنے گرم لب رکھے تو ہانیہ نے سسکاری بھر کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شہرام کی محبت اب کسی سیلاب کی طرح آمد آئی تھی۔ اس رات اس نے ہانیہ کو یہ باوقار کروایا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ اس کے ہر لمس میں، ہر بوسے میں وہ جنون تھا جس کا نام شہرام سکندر تھا۔ ہانیہ کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ اپنے شوہر کی محبت کے حصار میں قید ہوتی چلی گئی۔ کمرے کی بتیاں گل ہو گئیں مگر ان کے جذبات کی روشنی نے اندھیروں کو مات دے دی۔ یہ دو روحوں کا ملن تھا جس میں ایک طرف جنون تھا اور دوسری طرف دھیرے دھیرے جاگتی ہوئی محبت۔ شادی کی اگلی صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں پھیل چکی تھیں۔ اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی مگر کمرے پر شہرام کی مضبوط گرفت نے اسے ہلنے نہیں دیا۔ ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا جب اسے گزشتہ رات کی قربت یاد آئی۔ وہ آہستگی سے شہرام کا ہاتھ ہٹانے لگی مگر شہرام نے نیند میں ہی اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے مسز شہرام؟ شہرام کی بھاری اور نیند میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ چھوڑے مجھے شہرام، صبح ہو گئی ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ ہانیہ نے گھبرا کر کہا۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی اور ہانیہ کے چہرے کو دیکھا جو صبح کی روشنی میں مزید نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ سوچنے دو سب کو، تم میری بیوی ہو، کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہانیہ کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ ویسے بھی آج ولیمہ ہے، تمہیں تیار ہونا ہے۔ اگلے چند دن ہانیہ کے لیے کسی حسین خواب کی طرح گزرے۔ شہرام کا رویہ اتنا محبت کرنے والا اور نرم تھا کہ ہانیہ کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی چنگیز خان ہے جس سے وہ ڈرتی تھی۔ ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی نوک جھونک چلتی رہتی جو شہرام کو بہت محفوظ کرتی تھی۔ وہ ہانیہ کے پچنے پر ہنستا اور اسے اور زیادہ چھیڑتا مگر یہ خوشگوار موسم زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ 5ویں دن شام کے وقت ہانیہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر میں شہرام کی پھوپھو اپنے بیٹے احد کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ احد ہانیہ کا ہم عمر تھا اور وہ دونوں بچپن سے اچھے دوست تھے۔ یار ہانیہ، تم تو شادی کے بعد بالکل ہی بدل گئی ہو، اب تو تم ہم غریبوں کو لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ احد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسی بات نہیں احد، بس وقت نہیں ملا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک مرکزی دروازہ کھلا اور شہرام اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر لاؤنج کا منظر دیکھتے ہی اس کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ ہانیہ کی بے باک ہنسی اور احد کا اس کے اتنا قریب بیٹھنا شہرام کے اندر سلگتی ہوئی غیرت اور پوزیسونیس کو ہوا دے گیا۔ ہانیہ نے شہرام کو دیکھا تو فوراً ہنسنا بند کر دیا اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ شہرام، اب آ گئے؟ شہرام نے احد کے سلام کا جواب صرف سر ہلا کر دیا اور انتہائی سرد لہجے میں ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ ہانیہ، میرے کمرے میں آؤ، ابھی۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہاں موجود سب لوگ چونک گئے۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اس کے پیچھے کمرے میں گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شہرام نے زور سے دروازہ بند کیا۔ آواز اتنی شدید تھی کہ ہانیہ اچھل پڑی۔ شہرام، کیا ہوا ہے؟ آپ تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا ہانیہ کہ تم اب شہرام سکندر کی بیوی ہو۔ شہرام نے اس کے قریب آ کر اس کے بازوؤں کو سختی سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا قہر تھا جو ہانیہ نے پرفیوم ٹوٹنے والے دن دیکھا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ہانیہ درد اور خوف سے بلبلا اٹھی۔ تمہاری یہ ہنسی، یہ صرف میرے لیے ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا تم کسی غیر مرد کے ساتھ یوں دانت نکالو۔ شہرام نے غصے سے اسے جھنجھوڑا۔ احد تمہارا کزن بعد میں ہے، پہلے نامحرم ہے۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی کے ساتھ یوں بے تکلف ہوتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے درد ہو رہا تھا مگر اس سے زیادہ اسے شہرام کے اس روپ سے خوف آ رہا تھا۔ آپ میرا بازو توڑ رہے ہیں شہرام،
وہ رو پڑی۔ شہرام کو جیسے ہوش آیا، اس نے جھٹکے سے ہانیہ کا بازو چھوڑا اور غصے میں دیوار پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ لعنت ہے میرے غصے پر! ہانیہ ڈر کے مارے کونے میں دبک گئی۔ شہرام کا یہ جنونی انداز اسے دوبارہ خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ محبت نہیں بلکہ کسی قید خانے میں آ گئی ہے جہاں اسے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں۔ وہ وہیں قالین پر بیٹھ کر رونے لگی جبکہ شہرام غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا، اس بات سے انجان کہ اس نے ابھی ابھی ہانیہ کے دل میں اپنے لیے پیدا ہونے والی محبت کو پل کو کچل دیا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا مگر ہانیہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ بازوؤں پر شہرام کی انگلیوں کے نشان نیلے پڑ چکے تھے اور اس کے دل پر پڑا خوف کا سایہ اس سے بھی گہرا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور شہرام اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ اترا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہانیہ سہم کر مزید پیچھے ہو گئی۔ شہرام کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا کہ اس کی جان سے اتنا ڈر رہی ہے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب اس کا قد ہانیہ سے چھوٹا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی درد کش دوا آئنٹمنٹ کی ٹیوب نکالی۔ ہانیہ! اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ پلیز ڈرو مت، میں جانور بن گیا تھا۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس مغرور شخص کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شہرام نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھامنا چاہا تو ہانیہ پیچھے ہٹی۔ مت چھوئے مجھے! اس کی آواز کانپی۔ شہرام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا جیسے کرنٹ لگاؤ۔ میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس یہ دوا لگا لو، درد ہو رہا ہوگا۔ اس نے ٹیوب بیڈ پر رکھ دی اور سر جھکا لیا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں ہانیہ، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ جب میں تمہیں کسی اور کی طرف متوجہ دیکھتا ہوں تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے چھین لی جاؤ گی۔ ہانیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شہرام کی آواز میں چھپا درد اور پچھتاوا اتنا سچا تھا کہ ہانیہ کا دل پسیج گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تشدد نہیں، محبت کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، ایک شدید پاگل کر دینے والی محبت۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو شادی کیوں کی؟ ہانیہ نے دھیمی آواز میں شکوہ کیا۔ شہرام نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھروسہ تم پر ہے ہانیہ، اپنی قسمت پر نہیں۔ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آنسو شہرام کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ ہانیہ کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ گیا۔ اس نے اس چنگیز کو ہمیشہ غصے میں دیکھا تھا مگر آج وہ اس کے سامنے بے بس پڑا تھا۔ ہانیہ کے دل سے سارا خوف ہوا ہو گیا اور وہاں ایک شدید محبت کا احساس جاگا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور شہرام کے جھکے ہوئے سر پر رکھ دیا۔ شہرام نے چونک کر سر اٹھایا۔ مجھے درد بازو میں نہیں، یہاں ہو رہا ہے۔ ہانیہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ جب آپ ایسے ناراض ہوتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ شہرام نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنے غصے کو ختم کر دوں گا، بس تم مجھ سے دور مت ہونا۔ ہانیہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ شہرام اٹھ کر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیوب اٹھائی اور بہت نرمی سے پھونک مار مار کر اس کے بازو پر دوا لگانے لگا۔ اس کے لمس میں اب درندگی نہیں، صرف مسیحائی تھی۔ ہانیہ ٹھٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس جنونی شخص سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ اب درد کم ہوا؟ شہرام نے دوا لگا کر پوچھا۔ بہت۔ ہانیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شہرام نے سکون کا سانس لیا اور اسے اپنی باہنوں کے اثار میں لے لیا۔ تم میری زندگی ہو ہانیہ، آج کے بعد کوئی آنسو تمہاری آنکھ میں نہیں آئے گا سوائے خوشی کے۔ کمرے میں اب خوف نہیں تھا، محبت کی دھیمی دھیمی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ دونوں کے دل اب ایک ہی لے پر دھڑک رہے تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی اور اب صرف منانے اور پیار کرنے کا وقت باقی تھا۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی مگر ہانیہ کی نظریں اس دھوپ کے بجائے شیشے کے سامنے کھڑے اس شخص پر جمی تھیں جو اپنے آستین کے بٹن بند کر رہا تھا۔ کل رات کے اعتراف اور شہرام کی محبت نے ہانیہ کے دل سے خوف کا آخری سایہ بھی مٹا دیا تھا۔ اب وہاں صرف ایک شدید خواہش اور اپنائیت تھی۔ شہرام آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا پرفیوم اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے
दो नाजुक बांसुओं ने इसे अपने हंसार में ले लिया। शहराम के हाथ वहीं रुक गए। ये पहला मौका था कि हानिया ने खुद पहल की थी। इसने आईने में देखा हानिया ने अपना चेहरा इसकी कमर से लगा रखा था और आंखें बंद थी। ये ख्वाब है या हकीकत? शहराम ने मुस्कुराते हुए परफ्यूम रख दिया और अपने पेज पर बंधे हानिया के हाथ पर अपने हाथ रख दिए। हकीकत है शहराम। हानिया ने सरगोश हानिया ने सरगोशी की और अपनी गिरफ्त में मजीद मजबूत कर दी। मैंने सोचा आपको बता दूं कि आपका वो महंगा परफ्यूम टूटना शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हादसा था। शहराम आहिस्ते से इसकी गिरफ्त में घुमा और हानिया के रूबरू हो गया। हानिया ने नजरें नहीं झुकाई बल्कि अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से सीधा शहराम की आंखों में देखा, जिनमें अब सिर्फ प्यार था। मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करती हो। शहराम ने इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा और अंगूठे से इसके गाल सहलाने लगा। करती थी। हानिया ने शरारत से इकरार किया और अपने दोनों हाथ शहराम के कंधों पर रख दिए। आप थे ही इतने डरावने, हर वक्त चीखना, हुक्म चलाना, बिल्कुल चंगेज खान लगते थे आप। और अब? शहराम ने आईब्रो चुराए। इसके होठों पर एक दिलावेज मुस्कुराहट थी। अब हानिया ने अपने पंजों के बल खड़ी होकर अपना चेहरा इसके मजीद करीब किया। इनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अब आप मेरे चंगेज खान हैं, सिर्फ मेरे। ये कहते ही हानिया ने जुरात का मुजाहरा करते हुए अपने नर्म नाजुक लब शहराम के लबों पर रख दिए। शहराम एक लम्हे के लिए साकत रह गया। इसे हानिया से इतनी बेबाकी की तवक्को नहीं थी, मगर अगले ही पल इसने हानिया की कमरे में हाथ डालकर इसे खुद से भेज लिया और इस पोसे का जवाब भरपूर शिद्दत से दिया। ये एक तवील और जज्बाती लम्हा था। हानिया ने अपनी उंगलियां शहराम के घने बालों में उलझा दी। इसे लगा जैसे वो पिघल रही हो। शहराम की कुर्बत, इसकी खुशबू और इसका लम्स हानिया के हवास पर छा गया। जब वो अलग हुए तो दोनों की सांसें बेतरतीब थीं। शहराम ने अपनी पेशानी हानिया की पेशानी से टिका दी। तुम्हें अंदाजा नहीं हानिया, तुमने मुझ पर क्या जादू किया है। मैं ऑफिस जाने का सोच रहा था मगर अब। इसने हानिया के कान के लौ को अपने लबों से छुआ, जिससे हानिया के जिस्म में एक लहर दौड़ गई। अब मेरा कदम बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं, तो मन चाहे ना। हानिया ने लाट से कहा और अपनी उंगली शहराम के शर्ट के बटनों पर फेरने लगी। आज सिर्फ मेरी बातें सुनी, मुझे मनाए। तुम्हें मनाने के लिए तो मैं पूरी जिंदगी वक्फ कर सकता हूँ। शहराम ने इसे गोद में उठा लिया। हानिया ने हंसते हुए अपनी टांगें हिलाते हुए एहतजाज किया, मगर इसके गले में बहाने डाल दी। शहराम, नीचे सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे होंगे, करने दो। शहराम लेकर इसे बेड की तरफ बढ़ा। इन्हें पता चलना चाहिए कि शहराम सिकंदर अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। उसने हानिया को बेड पर लेटाया और खुद इसके ऊपर झुक गया। हानिया को दुपट्टा से रखकर फर्श पर गिर चुका था। शहराम की नजरें हानिया के चेहरे, गर्दन और लबों पर तवाफ कर रही थी। इस नजर में ऐसी तविश थी कि हानिया ने शर्मा कर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरी तरफ देखो। शहराम ने नरमी से इसका चेहरा वापस मोड़ा। मैं चाहता हूँ तुम मेरी आंखों में देखो, जब मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कितनी? हानिया ने मध्यम आवाज में पूछा। इतनी कि अगर तुम परफ्यूम की एक बोतल नहीं, पूरी का दुकान भी तोड़ दो तो मुझे परवाह नहीं। शहराम ने मुस्कुराते कहा और झुक कर हानिया की गर्दन के नाजुक हिस्से पर बोसा दिया। हानिया ने सिसकारी भरकर आंखें बंद कर ली। मैं आपसे प्यार करती हूँ शहराम। इसने इतराफ कर लिया। शहराम रुक गया। इसने सर उठाकर हानिया को देखा। ये वो जुमला था जिसके सुनने के लिए इसके कान तरस रहे थे। इसकी आंखों में खुशी की चमक उभर आई। दोबारा कहो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हानिया ने मुस्कुराकर इसके गले में बाहें डालकर इसे नीचे खींचा। शहराब ने इसे दीवानावार प्यार करना शुरू कर दिया। इसका हर लफ्ज हानिया को ये यकीन दिला रहा था कि वो इसके लिए कितनी खास है। वो इसे बच्चों की तरह चकमा रहा था, नाच उठा रहा था और एक औरत की तरह मोहब्बत दे रहा था। शहराम के मजबूत हाथ, इसके गर्म सांस, इसकी वालिहाने मोहब्बत ने कमरे की फिजा को रोमांची बना दिया था। आज मैं तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। शहराम ने इसके कान में सरगोशी की और अपना हाथ इसकी कमर के गिर्द फैला दिया। हानिया ने खुद को मुकम्मल तौर पर शहराम के हवाले कर दिया।
اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ شہرام کا غصہ، اس کی سختی سب ایک طرف، مگر اس کے دل میں ہانیہ کے لیے جو جگہ تھی وہ کوئی اور نہیں لے سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہانیہ نے شہرام کے سینے پر سر رکھ دیا، جہاں وہ اس کے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی جو صرف اس کا نام پکار رہی تھی۔ شہرام، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ مجھے چاکلیٹس چاہیے۔ ہانیہ نے معصومیت سے فرمائش کی۔ شہرام نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ابھی منگواتا ہوں میری جان، تم چاکلیٹس مانگو گی تو میں فیکٹری لگا دوں گا۔ ہانیہ مسکرا دی۔ اس کی زندگی کا یہ سفر ایک ٹوٹے ہوئے پرفیوم سے شروع ہوا تھا، خوف اور آنسوں سے گزرا تھا، مگر اب یہ ایک ایسی منزل پر پہنچ گیا تھا جہاں صرف محبت، سکون اور شہرام کا جنون تھا۔ اور یہ جنون اب اسے خوفزدہ نہیں کرتا تھا بلکہ اسے مکمل کرتا تھا۔ مسز شہرام سکندر، اب آپ اس قید سے کبھی رہا نہیں ہو سکتی۔ شہرام نے اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں رہا ہونا بھی نہیں چاہتی، ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ناولز ہمارے چینلز پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔